بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک ایسی مشکل جو عام طور پر بچوں میں پائی جاتی ہے، بچے کا انگوٹھا چوسنا۔ بعض بچے انگوٹھا چوسنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ انگوٹھا چوسنا ایک بری عادت ہے یا ایک فطری امر؟ بچے کو انگوٹھا چوسنے سے روکا جائے یا نہ روکا جائے، آج اس ٹاپک پر بات ہوگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جب ایسے بچے انگوٹھا چوستے ہیں جنہیں ماں کا دودھ یا اوپری دودھ اطمینان بخش نہیں مل پاتا، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ پوری غذا نہ ملنے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ لیکن ایسے بچے بھی انگوٹھا چوسنے کی عادت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جنہیں ماں کا دودھ اطمینان بخش نصیب ہوتا ہے، جبکہ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کو کافی مقدار میں دودھ نہیں مل پاتا اور ان کی نشو و نما اطمینان بخش طور پر نہیں ہو پاتی، مگر وہ پھر بھی انگوٹھا نہیں چوستے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انگوٹھا چوسنے کی عادت کو فطری خواہش قرار دینا چاہیے اور بچے کی تربیت کے سلسلے میں یہ تسلیم کر کے چلنا چاہیے کہ بچے میں یہ فطری داعیہ پایا جاتا ہے کہ ماں کی چھاتی سے پورا دودھ پینے کے باوجود اسے چوسنے کے لیے کوئی چیز مل جائے۔ اس لیے اگر کوئی بچہ انگوٹھا چوستا ہے تو اسے روکا نہ جائے، وہ وقت آنے پر خود ہی اس عادت کو چھوڑ دے گا۔ انگوٹھا چوسنے کو اگر فطری داعیہ نہ مانا جائے تو اس کے مختلف اسباب و محرکات قرار دیے جا سکتے ہیں۔ مثلا بچہ بھوک کی وجہ سے انگوٹھا چوستا ہے۔ اگر بچے کو پوری غذا ملتی رہے تو اس کی یہ عادت ختم ہو سکتی ہے۔ بچہ اگر کسی وجہ سستی یا تکان کا شکار ہو گیا ہے تو ایسی حالت میں انگوٹھا چوسنے سے اسے ایک قسم کی راحت اور تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ذہنی کشمکش میں مبتلا بچہ بھی انگوٹھا چوس کر عارضی طور پر آرام محسوس کرتا ہے۔ ان حالات میں اسباب و محرکات کا سراغ لگا کر ان کا سد باب کیا جانا چاہیے اور حکمت اور احتیاط کے ساتھ بچے کی اس عادت کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ طبی پہلو سے انگوٹھا چوسنے کی عادت کو اچھا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس سے انگوٹھے اور مسوڑوں کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے اور تنفس کے بھی بگڑ جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ نفسیاتی نقطہ نظر سے بھی انگوٹھا چوسنا اچھی عادت نہیں۔ اس عادت کی وجہ سے بچہ گرد و پیش کی چیزوں کو چھونے اور ان سے کام لینے سے محروم رہ جاتا ہے، اس لیے اس کی ذہنی صلاحیت کی نشو و نما نہیں ہو پاتی۔ تحریک اور جد و جہد کے بجائے اس میں جمود اور تعطل کے رجحانات قوی ہو جاتے ہیں اور آئندہ زندگی میں ایسا بچہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اپنی ذات میں مگن رہنے کا یہ مشغلہ پختہ ہو کر اسے زندگی کے گوناگون مشاغل میں اپنا رول ادا کرنے سے باز رکھتا ہے۔ طبی اور نفسیاتی پہلو سے انگوٹھا چوسنے کی عادت کو بہرحال نقصان دہ قرار دیا جا سکتا ہے، مگر اس عادت سے بچے کو باز رکھنے کے لیے انتہائی حکمت اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اس عادت کو چھڑانے کے لیے بچے کو جھڑکنا، لعن طعن کرنا یا جسمانی سزا دینا کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ بعض عورتیں بچے کو اس عادت سے باز رکھنے کے لیے اس کے انگوٹھے پر پھٹکری یا ایلوا لگا دیتی ہیں۔ بعض عورتیں ہاتھوں پر دستانے چڑھا دیتی ہیں اور بعض عورتیں قمیض کی آستان اتنی لمبی سی دیتی ہیں کہ بچے کا پورا ہاتھ چھپا رہتا ہے۔ یہ سب طریقے نہایت ناموزوں اور نقصان دہ ہیں۔ انگوٹھا چوسنے پر ماں ماتھے پر کوئی بل نہ لائے، بلکہ آہستہ سے اس کا انگوٹھا منہ سے باہر نکال دے اور اس کو کچھ ایسے کھلونے دے دے جس سے وہ کھیلتا رہے۔ بچے کے لیے شگفتہ ماحول پیدا کرے اور اس کی تشفی کا ہر سامان فراہم کرے تو انگوٹھا چوسنے کی عادت رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔ اگر تمام مناسب تدابیر اختیار کرنے پر بھی انگوٹھا چوسنے کی عادت ختم نہ ہو تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا ہو کر بچہ خود بخود اس عادت کو ترک کر دے گا۔ اگر کافی بڑا ہونے پر بھی بچہ اس عادت کو نہ چھوڑے تو کسی ماہر نفسیات کی جانب رجوع کیا جانا چاہیے۔